السلام علیکم. اردو کرونیکل کے ساتھ میں ہوں شہزاد جاوید. اور آج کل سوشل میڈیا پہ ایک بہت زیادہ نیوز وائرل ہے. ہم ڈیجیٹل میڈیا کے ساتھ ساتھ اس کو مین سٹریم میڈیا پر بھی دیکھ رہے ہیں. ایک بچہ جس کی عمر تقریباً 13 سال سے 14 سال کے درمیان میں ہے, اور اس پر ایک ایسا پرچہ جو ہے وہ لاہور پولیس کی طرف سے کیا جاتا ہے, ایک ایسی FIR درج کی جاتی ہے جو کہ دہشت گردی کی ہے. ہمارے ساتھ ان کے لائر موجود ہیں, راناظر صاحب, جو کہ صدر لاہور بار کے صدر ہیں. ہم ان سے پوچھتے ہیں سارا واقعہ کیا ہے, کیا معاملات ہیں, پولیس کیا کر رہی ہے, اور ابھی تک کی جو بھی صورتحال ہے اس پہ جو ہے ڈیٹیل ڈسکشن ہوتی ہے. جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. کیسے آپ؟ اللہ کا شکر ہے. اچھا, یہ ایک واقعہ ہوتا ہے 21 جون کو میرے خیال سے. یہ کیا واقعہ تھا, کیا بنا دیا گیا, کیا صورتحال ہے ابھی تک, اور کیا آگے آپ کیا دیکھ رہے ہیں, کیا ہونے والا ہے؟ اس کی جو بہنیں ہیں یہ گھر میں تنگ وغیرہ کرتا تھا, تو تھانہ غالب مارکیٹ میں لے جاتی ہیں اسے. ایک احمد ستار نام کا ٹی ہے, صحیح ہے کہ اسے ذرا ڈرا دھمکا دیں تاکہ یہ ٹھیک ہو جائے. وہ اسے رکھ لیتا ہے اور بعد میں یہ عسکری ٹاور والے کیس میں ڈال دیتا ہے اس کو, حالانکہ اس کا اس کیس سے کوئی لینا دینا نہیں تھا. اس کے بعد یہ چلتا رہتا ہے. 1 مہینہ 20 دن کے بعد اس کی بیل ہو جاتی ہے. بیل ہونے کے بعد پولیس 3-4 دفعہ ان کے گھر ریڈ کرتی ہے. اس دوران اس کے والد کی طبیعت جو ہے وہ خراب ہوتی ہے, وہ ہارٹ اٹیک سے اس کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. اور جنازے میں بھی پولیس شرکت نہیں کرنے دیتی, پھر ان کو تھریٹ کرتی رہتی ہے جنازہ جلدی کروائیں, یہ کروائیں, وہ کروائیں. تو یہ بڑا لا لیسنس, جنگل کا قانون بنا رہا ہے اس معاملے میں, اور پولیس نے بڑی زیادتی کی ہے لوگوں کے ساتھ. تو اس سارے مسئلے سے گزرنے کے باوجود اب پولیس آفیشلز نے ایک ہائی لیول کمیٹی بنائی ہے, جس سے ہمیں اچھی توقعات ہیں. اللہ کرے کہ وہ انصاف اس کو جو ہے وہ مل سکے. اچھا سر, ایک ہمارے پاس انٹرویو ان کی مدر کا بھی ہم لوگوں نے سنا. اس میں وہ بتا رہی ہیں کہ وہ اکیڈمی سے واپس آ رہا تھا اینڈ آل دیٹ اسٹف. وہ ابھی مجھے آپ سے بھی بات ہوئی تو پتہ لگا کہ وہ جو اب اصلاح کے لیے پولیس, وہ بتا دیں, جب پولیس نے اس کو پکڑا ہے تو اس کے بعد انہوں نے ایلیگیشن اس پہ لگایا کہ وہ 9 مئی کے واقعات جو ہیں اس کی ویڈیو اس میں ایک موبائل میں ہے. تو اس کا جو گھر ہے وہ حسین چوک میں ہے, اکیڈمی اس کی لبرٹی والی سائڈ پہ آگے کر کے ہے. تو اس کا جو راستہ ہے گھر واپس جانے کا وہ لبرٹی, یو ٹرن, عسکری ٹاور, واپس حسین چوک, اور پھر ایک آگے اس کا جو ہے وہ آبادی کے اندر گھر ہے. تو اس راؤٹ سے اب ظاہری بات ہے جس دن ایونٹ ہوا ہے تو اس دن وہاں سے وہ اس کی والدہ یہ بتا رہی تھی کہ گزر کے ضرور آیا ہوگا, مگر وہ کسی بھی ایونٹ یا کسی بھی چیز کا حصہ نہیں بنا, کسی بھی چیز کا. اچھا, اور دوسری ایک اور بات کہ جب شروع میں جب اس کی اصلاح کے لیے تھانے میں بھیجا گیا تو کہا یہ جا رہا ہے کہ جو فیملی ہے وہ بھی بار بار جاتی رہی, اور ان کے ساتھ بھی کوئی جو ایسا سلوک کیا گیا, بہنوں کے ساتھ کوئی ایسے الفاظات کہے گئے, وہ کیا معاملہ ہے؟ وہ پولیس کے اس کے اوپر بھی آپ کی کوئی انکوائری کسی ہائی آفیشل سے بات ہوئی ہے؟ وہ 2 پولیس آفیشلز ہیں جن پہ انہوں نے ایلیگیشن لگایا تھانہ غالب مارکیٹ کے ان چیز کے کہ غیر مناسب وہ الفاظ کا استعمال ان کے ساتھ کرتے رہے ہیں, انڈیوس کرنے کی کوشش کرتے رہے ہیں. تو پولیس آفیشلز نے ہماری اطلاعات کے مطابق شاید ان پہ وہ کارروائی جو ہے ان کے خلاف کرنے چاہ رہے ہیں. اچھا, اور ایک چھوٹی سی کم عمر بچہ, 120 دن جیل, 1 مہینہ 20 دن جیل, 50 دن جیل. تو کیا اس میں اس کو مائنرز کے ساتھ رکھا گیا, یا وہ جو ایک منجے ہوئے جو ہوتے ہیں کہہ لیں آپ, کوٹ لکھپت جیل میں رکھا گیا, اور کوٹ لکھپت جیل میں بڑے اچھے طریقے سے اس کا رکھا, وہاں کسی قسم کی کوئی کمپلین نہیں ہے. جوبنائل سائٹ پہ رکھا گیا, اور بچہ ہونے کی وجہ سے اس کا خیال بھی زیادہ رکھا گیا. اس کے علاوہ جو اس جیل سے اس نے کسی قسم کا کوئی ایلیگیشن نہیں جیل سے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو اس کو انوالو کرنا, یہ کوئی سوچی سمجھی سازش ہے, یا صرف اپنا نمبر پورا کرنے کے لیے پولیس نے اس کو ایڈ آن کر لیا؟ مجھے تو یہ جو فرینکلی لگتا ہے کہ وہ TSI جو صاحب تھے, ان کے ہائی آفیشلس کو بھی نہیں پتا تھا, انہوں نے بس ایک ٹارگٹ پکڑ کے اپنا نمبر پورا کیا. مطلب 9 مئی میں جو آ رہا ہے اس کو ڈالی جا رہے ہیں. جو ان کے بڑے لوور رینکڈ ہیں ہائی آفیشلس میں تو نہیں کہتا, مگر اس نے یہ ضرور زیادتی کی, ایک بچے کے مستقبل سے کھیلا ہے اس نے, ایک بچے کے مستقبل سے کھیلا ہے. اور جو ڈیتھ ہوئی ان کے والد کی, کیا وہ بھی اوبویسلی ایک مینٹل پریشر, ایک دیکھیں وہ جو پولیس کہتی ہے کہ فزیکل ٹارچر نہیں, فزیکل ٹارچر انہوں نے بالکل نہیں کیا, مگر آپ ایسے حالات بنا دیں جن کی وجہ سے آپ آلریڈی آپ پیشنٹ ہیں, کیونکہ ان کے پاؤں میں بھی گرے ہیں جب گھر پہ ریڈ کیا, اس کی والدہ کہتی رہی ہے کہ اس کی ڈیتھ ہو جائے گی, ہارٹ پیشنٹ ہے, آپ ایسے نہ کریں.
تو اس کے باوجود اس کی جو ہے وہ پولیس نہیں سنتی. مینٹل ٹارچر جس اسٹریس کی وجہ سے ہوا وہ پولیس نے دیا, وہ پولیس نے دیا ہے. بالکل ٹھیک. اور ابھی آگے آپ کی جو آپ سے جو بات ہوئی آپ نے بتایا کہ پولیس آفیشلز جو ہیں وہ کمیٹی بھی بنا دی گئی ہے, گھر والے مطمئن ہیں اس کمیٹی سے, اور جو ابھی تک کی انویسٹیگیشن ہو رہی. دیکھیں جو پولیس آفیشلز ہیں ان کی میٹنگ بھی ان کے گھر والوں سے ہو گئی ہے, اور ابھی تک کی جو تفتیش ہے اس سے وہ مطمئن ہے. ابھی تو بالکل انیشل سٹیج پہ, آگے دیکھتے ہیں کہ پولیس جو معاملات ہیں ان کو میں ان کے ساتھ مل کے خود مانیٹر بھی کر رہا ہوں چیزوں کو. گھر والوں کے مطالبات کیا ہیں؟ مطلب 3 مطالبات سننے میں آ رہے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اس کو غلط روپ کیا گیا کیس میں, اس کی انکوائری کی جائے. دوسرا یہ جو ہراسمنٹ والا ایشو ہے. تیسرا یہ ان کے گھر پہ جو ریڈز کی گئی ہیں وہ ان کا مین مطالبہ یہ ہے اس کو کیسے فارغ کیا جائے اور پولیس والوں کے خلاف کارروائی کی جائے. بالکل جی, مین مطالبات گھر والوں کا یہی مطالبہ یہی ہے کہ جو بھی اس وقت تک لا لیسنس ہوئی ہے اس کو جو ہے وہ کیا جائے اور ختم کر کے اس فیملی کو انصاف دلایا جائے. اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت, تب تک اللہ نے